فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں لوگوں کو صحت کی مثالیں اکثر دیتا ہوں، اس لیے کہ صحت کی مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو آدمی اپنی صحت کا خیال نہ کر سکے وہ باقی چیزوں میں کیا کرے گا. یوسف علیہ السلام جب مصر گئے ہیں، مصر کی میں انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ کو بہت پسند آئے، بادشاہ نے ان کو جیل سے نکال کے اپنے دربار میں بلایا. یہاں تک جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا. کنویں میں چلے گئے، یہ اختیار میں تھا. یہ ناکامی ہے، مگر اللہ اس پہ آپ سے ناراض بولے نا نہیں ہو رہا. بھائی یہ تو چھوٹا بچہ کیا کرے گا، بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا. یہاں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں. یہ بظاہر یہ تو ناکامی ہے نا. عہدہ تو دور کی بات، جو دنیا ہے وہ بھی چھن گئی، باپ چھن گیا، ماں چھن گئی، لیکن یہ کس کی طرف سے ہے؟ کنویں سے نکل کے بازاروں میں بکے. یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار، بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی ہے نا. یہ کامیابی ہے ناکام؟ بازاروں میں بکنا دنیا کے لحاظ سے کیا ہے؟ ناکامی. لیکن یہ یوسف علیہ السلام کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تو تاجروں کے ہاتھ میں. کنویں سے نکالا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. تاجر کہہ رہے تھے جلدی سے بیچ کے جان چھڑاؤ، ایسا نہ ہو اس کے والی وارث آ جائیں. تو یہ گویا کہ ایک پراپرٹی تھی. غلام تو بکا کرتے تھے مہنگے داموں، سستے داموں بیچا کہ یار مالک نہ آ جائے کہیں. نالائق لوگ ماشاءاللہ مارکیٹ میں ہمیشہ سے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، تحقیق کرتے بھائی کس کا بچہ ہے کنویں میں. انہوں نے کہا آپ غلام بنا کے بیچو، پتلی گلی سے نکلو. پتلی گلی آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے سے ہیں پتلی گلیاں. تو انہوں نے کہا بیچو، پتلی گلی سے نکلو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چند ٹکوں میں بیچ ڈالا. یہ بھی ناکامی ہے. غلام کی قیمت زیادہ لگتی ہے تو غلام کو بھی فخر ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کا بیٹا بازاروں میں بک رہا ہے چند ٹکوں میں. دراہیم معدودہ کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوگا چند ٹکے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور جان چھڑانے والے تھے جلدی سے، کیوں مالک نہ آ جائے. آپ کو کوئی قیمتی گھڑی ملے، اصل مالک کے آنے سے پہلے آپ اس کو پوری قیمت نہیں لیتے اس کی. بھائی جب پہنا دو کسی کو، جلدی سے نکلو. میں نے اپنی ایک دفعہ بائک کسی مکینک سے صحیح کروائی، اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا. اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن تیرا قصہ ممبر پہ بیان ہوگا. اس کمبخت نے معذرت کے ساتھ کیا کیا ہے، ایسے جلدی کام کیا، بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. اور وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا پانا لے کر وہ گنجا جس کی چپت پہ لگتے رہتے ہیں چیزیں، ہر ورک شاپ میں ایک دو چار ایسے گنجے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. تو اس کو بولتا ہے ابے اس کی بائک اسٹارٹ کر کے اس کو بس یہاں سے نکال دے، آگے بھلے بند ہو جائے، ہمیں پیسے مل جائیں گے. وہ اتنی بول رہا تھا لیکن مجھے سنائی دے دیا. یعنی کام صحیح نہیں کیا اس نے. بولا یار اس سے یہ بائک کک مارے گا، وہاں جائے گا، بند ہو جائے، ہمیں پیسے مل جائیں گے. وہ اس کو کام پتہ نہیں تھا کہ فالٹ کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے جان چھڑانا. بھائی پیسے لو، نکلو یہاں سے. تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. یوسف علیہ السلام کو جو بازار میں بیچنے والے لوگ تھے ان کی نیت کیا تھی؟ جان چھڑاؤ. جو ویلیو اس کی لگائیں گے وہ تو بڑی لگے گی، لیکن اس دوران مالک نہ آ جائے. جتنے مل رہے ہیں، چوری کی گائے نہیں لوگ بیچ رہے ہوتے، چوری کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی آپ سوراب گوٹ میں جائیں، بعض دفعہ کسی کی کھونٹے پہ بندھی ہوئی ہے، رسی نکال کے آپ کو پہنا دی، خود پتلی گلی سے نکل لی، آپ خوش کے سستا جانور لے کر آیا ہوں میں. تو یہ گایوں میں بھی ہوتا ہے اور اسپیئر پارٹس میں بھی ہوتا ہے، غلاموں میں بھی ہوتا تھا. تو جان چھڑائی. تو یہ بھی دنیا کے لحاظ سے کامیابی ہے یا ناکامی؟ ناکامی ہے. اول تو بازار میں بکنا کتنا ایک ذلت کی بات، اور تھوڑے سے پیسوں میں بکنا یہ بھی ناکامی. پھر بالآخر یوسف، لیکن یہ حضرت یوسف اپنے اختیار سے نہیں کر رہے، اس میں ان کی مرضی، کر نہیں سکتے کچھ. یہاں پہ آگے چلتے ہیں ہم. پھر بالآخر ہوتے ہوتے محل میں پہنچ گئے، بکتے بکتے بادشاہ نے ملازم بنا کے رکھ لیا. بالآخر اچھا اب یوسف علیہ السلام کے اختیار میں ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، کوئی غیر اخلاقی کام نہ کریں.
اپنی عزت بچائی, بادشاہ کی زوجہ کا خیال کیا کہ بھئی جس نے مجھے گھر میں رکھا ہے میں اس کی بیوی پہ نظریں نہ ڈالوں, لیکن معاملہ کیا ہوا, الٹا ان پہ تہمت لگی. یہ کامیابی ہے ناکامی ہے؟ لیکن یہ بھی یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہیں. اچھا ایسے موقع پہ ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو پتہ ہے کیا کہتا, یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, یقیناً کسی نے کچھ, مسئلے حل ہی نہیں ہو کے دے رہے. پہلے میں باپ کا لاڈلا تھا, کنویں میں ڈال دیا, چلو یار کنویں سے نکلا تو گھر آ جاتا, مسافر اٹھا کے لے گیا بازار میں فروخت کر دیا. لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سارے کام الٹے ہو رہے ہیں, جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو وہ کاروبار بیڑا غرق, لگتا ہے کسی نے. اور پھر روحانی ٹوپی ڈرامے سے رابطہ, روحانی عامل کو میں عامل لفظ ہی نہیں میرے منہ سے نکلتا. جو روحانی ٹوپی ڈرامے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کو جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے, ان کے پاس جب آپ جائیں گے تو بتائیں گے فلاں نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, فلاں قبرستان میں. لیکن یوسف علیہ السلام ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہے, ناکامیوں پہ ناکامیاں ہوتی جا رہی ہیں. تہمت اپنے آپ کو, جب انسان کوئی غلط معاذ اللہ کرے پھر تہمت لگے تو تکلیف تو وہ بھی ناکامی ہے, لیکن انسان کہتا ہے میں نے بھی تو جرم کیا ہے نا. ادھر اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے بادشاہ کی بیوی سے, جوان ہے, بھرپور رغبت ہے, اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں, لیکن الزام کس پہ لگ رہا ہے, الٹا یوسف علیہ السلام پہ. لیکن یہ آپ کی یہ ناکامی ہے مگر آپ کے اختیار سے نہیں ہے, اس پہ بھی اللہ آپ سے ناراض, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے آپ سے. بھئی میں کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ. بالآخر بادشاہ نے یہ سوچا کہ یہ ثابت تو ہو گیا ہے کہ یہ صحیح ہے, میری بیوی غلط ہے, لیکن اگر میں نے یوسف کو سزا نہ دی تو پبلک یہ سمجھے گی کہ یوسف صحیح تھا, بیوی غلط تھی. تو پبلک کو چپ کرانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دو. اب بتاؤ جیل میں جانا کامیابی ہے ناکامی؟ ترقی سے کس طرف آ رہے ہیں, تنزل. لیکن یہ آپ کے اپنے اختیار میں بولو نہیں. تو یوسف علیہ السلام بالآخر کہاں چلے گئے, جیل میں. یہ کامیابی ہے ناکامی؟ لیکن یہ کس کی طرف سے, یہاں ٹینشن میں نہیں آ رہے وہ. ہم ناکام بھی اپنی حماقتوں سے, اور پھر ٹینشن میں بھی اتنی آتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں یہ مصیبت میں ڈالا ہو. اور پھر اس کا علاج بھی یہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے اس وجہ کو دور کرو, نہ نہ نہ, اس کا حل وظیفوں میں روحانی علاج میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہا ہے, کوئی سائیکیٹرک کے پاس جا رہا ہے, میری ڈپریشن ختم کرو. سائیکیٹرک اپنے بڑے والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے اپنی ڈپریشن. میرے پاس تو سائیکیٹرک بھی آتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم خود ڈپریشن میں, وہ اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو اپنی ڈپریشن کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام مستقل کس میں, ٹینشنوں میں, لیکن ڈپریشن کے پیشنٹ نہیں بن رہے. کیوں بھائی, یہ کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. بس جو اللہ کی طرف سے, اللہ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے. یہ چیز گورے کے پاس نہیں ہے. گورے کی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے, ان کے ناکام لوگ مارکیٹ میں نہیں آتے. ان کے جو ناکام لوگ جب آپ جا کے دیکھو تو وہ خودکشیاں کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, جو یہ علامتیں گوروں نے کتابیں بڑی زبردست لکھی ہوئی ہیں, جس میں یہ علامتیں وہ کامیاب ہو جائے گا, تو وہ ان لوگوں کی مثالیں ہوتی ہیں جنہوں نے وہ کام کر کے کامیاب ہوئے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان سے ڈبل کر کے بھی ناکام ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ کامیابی ناکامی کے اسباب آپ کے ہاتھ میں ہیں, نتیجہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. آپ اسباب اختیار کر سکتے ہو, دولت کے, صحت کے, کامیابی کے, ہوگے بھی کہ نہیں ہوگے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی اللہ نے جیسا کرنا تھا ویسا کیا ہے, بس اللہ ایسا ہی چلائے گا ہمیں. یہی ناکامی ہی کامیابی ہے ہماری. تو یوسف علیہ السلام ان تمام ٹینشنوں سے گزر رہے ہیں, مگر نہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, نہ روحانی علاج کی فکر, نہ جن چڑیل بھوت بھگانے کی فکر, نہ یہ کہ میرے بھائیوں نے کچھ کر دیا میرے اوپر, کچھ بھی نہیں. اور پھر بالآخر اس کے بعد جب ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور رہائی کا امکان بن جاتا ہے. خواب کی تعبیر بتائی, وہ تعبیر سچی نکلی, اس
کو یوسف علیہ السلام نے کہا جا کے بادشاہ سے کہنا میرا تذکرہ کرنا تاکہ مجھے یہاں سے نکالے. اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے پاس کامیابی کا ایک آپشن آیا, اس کو انہوں نے ضائع نہیں کیا. یہ نہیں کیا کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں اللہ ہی بس نکالے گا مجھے, تو جب نکالنا ہوگا نکال دے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. جب اللہ نے نکالنا ہوگا, جو اللہ جیل لا سکتا ہے وہ نکال نہیں سکتا, تو مجھے بادشاہ سے سفارش کرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ایک موقع ملا نا یوسف علیہ السلام کو, پورا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے نا. 2 بندوں کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. ایک کو بتائی تجھے لٹکا دیا جائے گا پھانسی پہ, دوسرے کو بتایا تو کیس سے بری ہو جائے گا, بادشاہ کو تو شراب پلایا کرے گا. یہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا جب تو رہا ہو کے جانا تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک قیدی ہے جسے آپ جیل میں ڈال کے بھول گئے ہو, بہت پرانا قصہ ہو گیا, تیری بیوی پہ تہمت لگی تھی, اب لوگ بھول چکے ہیں, اب تو مجھے نکالو. یہاں کامیابی کا ایک موقع یوسف علیہ السلام کے پاس آیا, مگر انہوں نے وہ ضائع ہونے نہیں دیا. اس موقع پہ یہ نہیں کہا مجھے اللہ پہ توکل ہے, میں مخلوق کے سامنے سفارش نہیں کروں گا, میں بادشاہ سے نہیں کہوں گا جس اللہ نے اب تک مجھے یہاں جیل میں رکھا ہے جب اس نے نکالنا ہوگا نکال دے گا. نا 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 نا, جو آپ کے اختیار میں ہے اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. موقع ملا, بات بادشاہ تک پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن ہوا کیا, جب وہ جس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ رہا ہو گیا تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, وہ کمبخت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا. دوبارہ کیا ہو گئے, مزید ایک ناکامی. لو بھائی فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, مزید کئی چند سال تک جیل کے اندر. کتنی ٹینشن کی بات ہے نا یہ. اب آپ بتاؤ یہ تو اور زیادہ ٹینشن کی بات ہے یا نہیں. ہم ہوتے تو فوراً کیا کہ یار یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, یہ تو کالا علم ہی لگ رہا ہے بھائی, بالکل کالا علم لگ رہا ہے, یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں الٹا. لیکن ایک بات یوسف علیہ السلام کی زبان سے مایوسی کی نہیں نکل رہی, بس جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا, جو میرے بس میں نہیں اس پہ کیا کرنا ہے, صبر. بس یہ لائف اسٹائل ہونا چاہیے انسان کا. جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کریں, جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لیں, سب اللہ کی طرف سے, اور امید رکھیں اللہ انہی ناکامیوں میں کیا پیدا کرے گا, کامیابی. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہاں سب الٹا ہو رہا ہے. تو خیر یوسف علیہ السلام وہ بندہ بھی بھول گیا, صبر کر کے بیٹھے ہیں بھائی, اب کیا کریں, بس یہیں رہتے ہیں. لیکن اللہ غیب سے مدد کر رہا ہے. بادشاہ کو خواب آ گیا. جب بادشاہ کو خواب آیا ہے اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 گندم کے سبز خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام وہ جیل میں وہ بندہ کیا ہو گیا, بھول گیا. بادشاہ کو آیا خواب, اس نے بلایا پبلک کو, اپنے درباریوں کو بلایا کہ بھائی مجھے یہ آیا ہے 7 موٹی گائیں 7, وہ ان کی کھوپڑی, انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی, موٹی گائیں پتلی گائیں. تو انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. بادشاہ سلامت, آپ دن بھر سلطنت کی فکر میں ٹینشنوں میں سوتے ہیں تو ٹینشنیں ہی خواب میں آئیں گی. موٹی پتلی گائیں. وما کننا, وہ کیا ہے, وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اس طرح کے خوابوں کی تعبیریں ہمیں نہیں آتی. یہ کوئی خواب ہی نہیں ہے, بیکار سی بات ہے. کوئی خواب آیا ہوتا تو ہم ضرور بتاتے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں بتا سکتے, لیکن یہ لفظ زبان سے نکالنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ انسان اپنی کم علمی کا اعتراف وہاں کرتا ہے جہاں اس کا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو. ڈاکٹر کے سامنے مان لے گا کہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ پتا ہے وہاں فنٹر بنے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جہاں دنیا کا معاملہ آ رہا ہو نا وہاں تو آدمی, ورنہ جہاں نہ ہو تو وہاں کوئی بھی نہیں مانتا کہ مجھے نہیں پتا, بھائی سب کچھ مجھے ہی پتا ہے بس. تو وہاں جو ہے نا وہ اس کو ایک دم یاد آیا کہ ابے مجھے بھی تو خواب کی تعبیر یوسف نے بتائی تھی اور بالکل صحیح نکلی تھی, تو انہی کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے. فوراً پہنچا, بھاگتا ہوا آیا اور کہہ رہے یوسف ایھا الصدیق, اے میرے دوست. اب دیکھو اپنا مفاد ہے تو اب القابات لگا لگا کے یوسف علیہ السلام سے تعبیریں پوچھی جا رہی ہیں. یہاں سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سلسلہ شروع ہوا.
بالآخر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کو بڑا اچھا لگا, یار زبردست تعبیر, اور یہ اس کو لگا کہ یہ سچی تعبیر بتا رہے ہیں, اور بات چیت ہوئی. بادشاہ بڑا آپ کی ذہانت سے متاثر ہوا. بادشاہ سلامت آ گئے فارم میں. بادشاہ سلامت کس میں آ گئے؟ فارم میں آ گئے. آپ کو پتا ہے بادشاہ جب فارم میں آ جائے نا پھر چھوٹی موٹی عطائیں بولو نا بھائی نہیں. ایک ہوتا ہے ایک فارم میں آ گیا بیچارہ, کوئی بیچارہ مزدور آدمی فارم میں آ گیا, زیادہ زیادہ آپ سے گلے ملے گا, یار آج مفتی صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے. بیچارہ وہ یہی کر سکتا ہے, ایک سیلفی لے لے گا. ابا فارم میں آ گئے. ابا بعض دفعہ فارم میں آتے ہیں, جیب سے 500 کروڑ نکال کے دے دیا. اس سے زیادہ ابا فارم میں آنے کے بعد کچھ کرتے ہیں کہ چل بیٹا اب میں تیری دوسری بھی کرا دوں. اتنے فارم میں ابا کو پتا میرے دادا کبھی اتنے فارم میں نہیں آئے تھے, تو میں کہاں سے اتنے فارم میں آؤں. ایسا نہیں ہوتا. تو جتنا لیول بڑا ہوتا چلا جائے گا فارم میں آنے کا رزلٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا. وزیر اعظم سے آپ ملے, وزیر اعظم فارم میں آ گیا, زمین لکھ کے دے دی. زرداری سے آپ ملے, زرداری صاحب کی آپ نے تعریفیں کی, زرداری خوش ہو کے فارم میں آ گئے. بھائی اب یہ نہیں ہوگا زرداری ایک 5 روپے والا لڈو نکال کے دے دے گا آپ کو. وہ کہے گا یار یہ احسن آباد کی ساری زمینیں کس کی ہیں؟ آپ کے نام. چل بھائی اسٹیل مل آدھا میرا آدھا تمہارا. وہ ایسے فارم میں آئے گا, آدھا میں نے کھا لیا آدھا آپ کھا لو. یہی ہوگا نا. تو بادشاہ لوگ جب فارم میں آتے ہیں نا تو بڑی چیز گفٹ کرتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیز گفٹ نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ کو میں نے تعبیر بتائی, مصر کو قحط سے بچا لیا, کیونکہ مصر میں قحط پڑتا تو بادشاہ کی حکومت بھی جاتی. بادشاہ کی حکومت بھی بچ گئی. ایک ایک اس میں عبرت کا سامان ہے دینداروں کے لیے. کوئی کام بھی جذبات میں نہیں آ کے کر رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ جب فارم میں آتا تو فوراً اس سے کہتے کہ اپنی حکومت برطرف کر دو, مجھے حکومت میرے ہاتھ میں دے دو, یہ کرسی کسے دے دو؟ مجھے, کیونکہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. وہ تو کافر بادشاہ تھا نا بھائی, وہ مسلمان تھوڑی تھا. تم کافر ہو, دائرہ اسلام سے خارج, تم اسلام قبول کر لو. ان کو پتا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ کام بادشاہ عین ممکن ہے نہ کرے, یہ بھی کروانے کا ہے بھی نہیں اس سے. یہ تمیز سے آرام سے بعد میں دیکھیں گے اس پہ. حکومت کی کرسی بھی نہیں چھوڑے گا یہ. بادشاہ لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, حکومت نہیں چھوڑتے. کوئی بات نہیں, گورنمنٹ تمہاری رہے گی. بادشاہ جب فارم میں آئے نا, یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ کے ہمارے پاس ایک زبردست اب ٹھکانہ ملے گا آپ کو. تو مطلب اس کا یہی تھا کہ اب آپ کو کیا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کو اب ترقی کا موقع ملا. آئی بات سمجھ میں؟ ہم ہوتے ہم کہتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, تو بت پرستی چھوڑ دے. لیکن نہیں, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ. یار کام وہ کرو جو ایکسیپٹیبل ہو, بات وہ کرو جو قابل قبول. وہ کہتے سارے مصر کو مسلمان بنا دے. ان کو پتا تھا بھائی یہ ایکسیپٹیبل گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے یہ مانا نہیں جائے گا. وہ کہہ سکتے ہیں نا میں تو پیغمبر ہوں, میں تو توحید کے لیے آیا ہوں. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنا دو. مجھے کیا بنا دو؟ مدرسہ بنا دو جہاں میں بچوں کو پڑھاؤں گا. یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک مسجد بنا دو. بھائی مسجد بھی ضروری ہے, مدرسہ بھی ضروری ہے. بادشاہ ہے, اس سے اس کے حساب سے آپ چیز مانگیں. ایسی چیز مانگو کہ اس سے اونچی کوئی ہو نہیں اس وقت, لیکن وہ قابل قبول بھی ہو. بادشاہت مانگو گے نہیں ملے گی. یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا قحط پڑنے والا ہے, اور جب قحط پڑتا ہے تو سب سے زیادہ جو ویلیو جس عہدے کی ہوتی ہے وہ وزیر خزانہ کی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ لوگ پھر بادشاہ کو بھی نہیں دیکھتے. جب ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو گالیاں کس کو پڑتی ہیں؟ اصل تو جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں نا. تم نے کیا فارمولا بنا کے گورنمنٹ کو دیا کہ بیڑا ہی غرق کروا دیا, صحیح ہے نا. تو قحط میں ملک کو چلانا جو صحیح چلا کے دکھا دے گا اگلے الیکشن میں وہی آئے گا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بادشاہ کو بادشاہت پہ رہنے دیا جائے, مجھے وزیر خزانہ اگر بنا دیا جائے, مدرسے بھی بنیں گے, مسجدیں بھی بنیں گی, اور بادشاہت بھی میرے ہاتھ میں آئے گی. پھر جو کرنا ہوگا تسلی سے بیٹھ کے کریں گے.
یہاں یوسف علیہ السلام یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے عہدہ نہیں چاہیے, مجھے ایک چھوٹی سی خانقاہ بنا دو, چھپڑ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کروں گا, کونے میں اللہ اللہ کیا کروں گا, ایک خانقاہ کھولوں گا. نا 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 نا, ابھی کامیابی کا موقع ملا ہے تو کامیابی کی جو انتہا جس کو سمجھ رہے تھے وہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. فوراً کہا اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے جو خزانے ہیں ان کا نگران مجھے بنا دیں, وہ سارے میرے ہینڈ اوور کر دیں. انی حفیظ علیم, اور یہ ایبلٹی جو قابلیت ہے وہ بھی بتائی کہ میں محافظ بھی ہوں, اس میں خیانت نہیں. وزیر خزانہ میں 2 قابلیت کا ہونا ضروری ہے, ایک وہ خود خزانے کھانا نہ شروع کر دے. یوسف علیہ السلام نے کہا میں خزانوں کا محافظ ہوں, اس میں خیانت نہیں کروں گا. علیم, یہ علم بھی جانتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نیک ہونے کی بیس پہ آپ سے وزارت مانگ رہا ہوں. نیک ہونا الگ چیز ہے, کسی عہدے کو چلانے کی صلاحیت ہونا الگ چیز. لوگ آج کل یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ نیک ہے تو یہ عہدہ اس کے حوالے کر دو. او بھائی, وہ اس کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارے دینداروں میں ایک فالٹ پیدا ہو گیا ہے, یہ بھی ایک فالٹ پیدا ہو گیا ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ جنگوں میں جو کمانڈر جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے, دشمن کی چالیں جانتا ہے لیکن نیک نہیں ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو نیک ہے مگر جنگوں کی صلاحیت نہیں ہے, تو جب کمانڈر بنایا جائے گا تو اس فاسق فاجر کو بنایا جائے گا, اس نیک کو نہیں بنایا جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں, یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی نیک ہونا چاہیے, کوئی اچھا نہیں ہے کہ برا ہونا کوئی اچھا کام نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے جس کام کی آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے, آپ کو اس کام کو نیکی کی بیس پہ آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا وہ. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں علیم, میں یہ علم جانتا ہوں, خزانوں کو اسٹور کرنا, کتنا امپورٹ کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے, قحط کے دنوں میں کتنا محفوظ کرنا ہے اور کتنا سیل آؤٹ کرنا ہے, یہ سب چیزیں میں جانتا ہوں. 7 سال قحط کے آئیں گے, اس سے مصر کی معیشت نیچے جانے کے بجائے اوپر چلی جائے گی. جیسے کورونا جب پھیلا نا, تجارتیں تباہ ہوئی, تو جو ایک پلاننگ کے تحت چلے ہیں انہوں نے اس کورونا میں زیادہ پیسہ کما لیا ہے, زیادہ پیسہ کما لیے جو پلاننگ کے تحت چلے. تو یہ صلاحیت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی. تو اب یہاں یوسف علیہ السلام نے کامیابی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا, اور بالآخر آپ وزیر خزانہ بنے, اور بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہت کی کرسی پہ یوسف علیہ السلام بیٹھے. پورے خاندان کو بلا لیا, گاؤں سے شہر. یہ بھی تو ایک ترقی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ گاؤں سے کہاں بلا رہے ہیں, یہ بھی تو ایک ترقی ہے نا. اب یہ اگرچہ موضوع نہیں ہے میرا, لیکن جب ابا کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے تو ٹینشن والی ایک چیز بیان نہیں کر رہے ہیں, خوشیوں والی ساری چیزیں کارگزاری میں پیش کر رہے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, ہم اگر اس موقع پر ہوتے ہیں نا, اور کنویں سے نکل کے اور بازاروں میں بک کے اور تہمتیں لگ کے اور جیل میں جا کے اور پھر دوبارہ جیل میں مزید اس کے بھولنے کی وجہ سے رہ کے بالآخر جب وزیر خزانہ بنتے اور پھر ابا کی ملاقات ہوتی تو ابا سے کیا کہتے ہیں, ابا بس تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ابا سے ملتے ہی نا. جیسے ہی ابا آتے ایک دم گلے مل کے, جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے. ابا بس بہت برا ہوا میرے ساتھ, ابا بہت برا. یہ بھائی ہیں جن کم وقتوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, سب سے پہلے ان کی چترول لگاؤ, اور پھر کنویں سے چلو نکل کے کہیں اچھی جگہ جاتا, بکاؤں غلاموں کی طرح, پھر تہمتیں لگی ہیں, پھر جیلوں میں گیا ہوں, اتنے سال جیل میں گزارے, خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. اب جا کے کچھ تھوڑا سکون کا سانس لیا. ابا یہ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ جو سوتیلی والدہ ہے نا میری, یہ مجھے لگتا ہے ان کا کیس ہے. میں نے معلومات کروائی ہیں, استخارہ نکلوایا, ابھی رزلٹ ایک اور بزرگ سے میں نکلوایا میں نے. نا 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 نا, جیسے ہی بھائیوں نے سجدہ کیا نا جب یوسف علیہ السلام کے سامنے, جب تخت پہ یوسف بیٹھے ہوئے ہیں, بھائیوں نے سجدہ کیا, فوراً ابا سے کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. اب نعمتیں بیان کرنا شروع. اے میرے ابو, جو بچپن میں مجھے خواب آیا تھا آج میرے اللہ نے وہ خواب پورا کر دکھایا. دیکھو یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, اس زمانے میں جائز تھا سجدہ. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, مجھ پر میرے رب نے اور بھی احسان کیے ہیں, مجھے جیل سے نکالا ہے,
من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں حسد ڈال کے مجھے کنویں میں پھینکوا دیا تھا، لیکن شیطان کے اس گندے عمل کے باوجود اللہ نے مجھے کامیابی دی. وہ بلی کس پہ ڈال رہے ہیں؟ شیطان پہ، کیونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے ہیں. تو معاف کرنے کے بعد عزت دار آدمی دوبارہ تانے نہیں دیتا. تو بھائیوں پہ نہیں ڈال رہے، کہہ رہے ہیں یہ کمبخت شیطان نے یہ سارا مسئلہ کس کا پیدا کرتا ہے؟ شیطان کا پیدا کرتا ہے. کیس ہی ختم کر دو یار، بس اب شیطان کے خلاف کون کیس کرے بھائی؟ بھائی یہ شیطان نے گڑبڑ کروا دی بھائیوں کے ساتھ. اور وجاء بکم من البدوی، اے میرے ابا آپ پر اللہ نے احسان کیا، میرے پورے خاندان پر. گاؤں کی زندگی سے کہاں لے آیا؟ شہر. کہاں لے آیا؟ تو شہری زندگی ترقی ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی نعمت کے طور پہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، واقعی میرا رب بڑا باریک بین ہے. باریک بین کا مطلب ناکامی کے نقشے ہوتے ہیں لیکن اس میں اصل میں وہ کامیاب بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ایسی لطافت، ایسی خفیہ تدبیریں کرتا ہے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے. تو میرے لیے اس نے چاہا تھا کہ ایسی باریک تدبیریں کر کے مجھے کامیابی تک پہنچائے. تو ایک ایک چیز کو کامیابی سے تعبیر کر رہے ہیں. ایک ایک چیز، جیل سے نکلنا کامیابی، بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنا کامیابی، گاؤں کی زندگی سے شہر کی ترقی یافتہ زندگی کی طرف جانا کامیابی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں.